تشریف لائے کہ یا رسول اللہ بعض ازواج آپ کی میرے سامنے کہتی ہیں بڑی بڑی فضیلت ہے، ام المومنین ہوں۔ رسول نے وہاں پہ کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، اے فاطمہ اب اگر وہ آئیں اور تم سے کہیں ہم مومنین کی ماں ہیں، تم کہہ دینا میں رسالت کی ماں ہوں۔ مومنین کی ماں ہونا الگ ہے، رسالت کی ماں ہونا الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ ابھی ادھر آج ہی واپسی ہوئی ہے سفر سے، تو اس لیے موسم بالکل بدل گیا، گرمی سے ٹھنڈک میں آ گیا ہوں۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں۔ تو یہ بیت ہے، یہ گھر، اگر اس گھر کی عظمت بچائی جائے گی تو دنیا کے سارے گھروں کا تقدس بچا رہے گا۔ اگر اس گھر کی عظمت پامال کر دی گئی تو دنیا کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا۔ یہی گھر ہے جس کی عظمت کو بچاؤ تاکہ تمہارا گھر عظیم ہو۔ آج ہماری مجلسوں میں، ہماری محافل میں اشعار بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، نہ جانے کتنے شعراء ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جب اشعار پڑھتے ہیں کیا ہمارے گھر کی زینت اسی میں ہے کہ فاطمہ اس گھر میں تشریف لاتی ہے نا، جس کے وجود کی وجہ سے ہمارا گھر متبرک ہو جائے، ہمارا گھر مبارک ہو جائے۔ وہ خود ذات کتنی عظیم ہوگی۔ اچھا یہ گھر عظیم ہے تو کیوں؟ ایسے ہی اللہ نے عظیم بنا دیا؟ ایسے نہیں، یہ گھر عظیم ہے تو وجہ ہے۔ فاطمہ کو سمجھنے کے لیے 1 2 10 مہینے سے کافی نہیں ہے، برابر مطالعے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ سمجھ سکے، جس کے وجود کو ایک نام سمجھا نہ سکا۔ بھائی نام سے ہوتا ہے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وکیل صاحب، وکیل کہہ دیا تو اب ان کی فضیلت اور سارا کمال سمٹ کے آ گیا۔ سارا کمال کس میں؟ وکالت میں۔ یہ کون ہے؟ شاعر اہل بیت۔ سارا کمال شاعر اہل بیت ہونا۔ شعراء بیٹھے ہوئے، یہ لوگ اور بھی کام کرتے ہیں لیکن اس کام کو نہیں بتایا جاتا، یہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی ہے، لیکن کمال یہ ہے شاعر اہل بیت ہونا۔ شاعر اہل بیت مثلا ظفر صاحب، فیاض صاحب شاعر اہل بیت فلا ہو گئے۔ ذاکر اہل بیت، یہ ذاکر اہل بیت، وہ ذاکر اہل بیت بزرگوار۔ ایک ذاکر کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک لقب کے ذریعے سے۔ یہ مولوی سمجھ میں آ گیا، یہ کرکٹر سمجھ میں آ گیا، یہ انجینئر سمجھ میں آ گیا، یہ وکیل سمجھ میں آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کمال اتنا ہی ہے کہ ایک لفظ انہیں سمجھا لے جائے، ایک لفظ کے ذریعے سے ان کو پہچانوا دیا جائے۔ اللہ تو کہیں اضافی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ حکمت پروردگار یہ ہے کہ 6236 آیتوں میں کل بحر و بر سمو دیا ہے اللہ نے، چھوٹے میں بہت، ایک میں سب سمجھا لے جائے۔ کتنی عظیم ذات تھی، ایک نام اسے سمجھا ہی نہ سکا۔ کبھی فاطمہ، کبھی زہرا، کبھی رازیہ، کبھی مرضیہ، کبھی طاہرہ، کبھی زکیہ، نام پہ نام بدلتے رہے۔ پروردگار ایک نام کے ذریعے سے پہچانوا دیتا کہ دنیا ہے جسے ایک نام میں سمیٹ دیا جاتا ہے، یہ فاطمہ ہے جس کے لیے کئی ناموں کی ضرورت ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو خود یہ گھر جو ہے شہزادی کا ایسے ہی مقدس نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ اس گھر کو پاکیزہ بنایا ہے فاطمہ نے، اس گھر کو پاکیزہ بنایا ہے۔ بیت اور اہل بیت بڑی مجلسیں سنی ہیں لیکن میں اس رخ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بیت عظیم کب ہوتا ہے؟ تقدس کی وجہ سے، کسی ذات کے آنے کی وجہ سے نہیں۔ دنیا یہ سوچتی ہے اس گھر میں پیغمبر نے قیام کیا تو تقدس اسی میں ہے۔ قیام پیغمبر سے تقدس نہیں آتا ہے، قیام پیغمبر سے تقدس نہیں آتا، ورنہ فرعون کے دربار میں بھی پیغمبر نے قیام کیا تھا۔ فرعون کا دربار مقدس نہیں ہوا، لیکن اگر کردار اچھا ہو تو جس جگہ بھی پیغمبر قیام کرے، فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ نے قیام کیا تھا، اپنے زمانے کے نبی،
تقدس نہیں آیا. تقدس آتا ہے اس گھر والوں کے کردار سے. اس گھر کا کردار ایسا ہو کہ پروردگار کے واقعاً مقدس ہے, واقعاً مقدس ہے. یہ گھر جو مقدس تھا, وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے افراد نے اس گھر کی عفت کو کبھی پامال نہ ہونے دیا. اگر چاہتے ہو اپنا گھر مقدس ہو, ہم نے فرش اعضا بچھا لی, شہزادی آ گئی, یقیناً تبرک تو ہے, لیکن یہ تبرک اگر ہمارا کردار نہیں ہے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے. ہمارا کردار رہے گا تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہم بلا تو لیتے ہیں, اسی لیے لوگ کہتے ہیں مولانا آگے اعتراض ہوتے, مولانا کتنے ایسے لوگ ہیں کوئی ایک پیسہ حلال کا نہیں, مجلس کرتے ہیں اور پھر ہمارا عقیدہ ہے جناب فاطمہ اس گھر میں آ گئی, پاک ہو گیا. پاک ہوا لیکن ایکسپائری ڈیٹ ہے. کہیں ایک دن میں ایکسپائر ہو جاتا ہے, کہیں 10 دن میں, کہیں مہینے میں, کہیں سال, اور کہیں اگر کردار اچھا ہے تو ایکسپائری نہیں ہوتا. یہ بہتر ہے, جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا اور عظیم ہوتا جائے گا. اسے میں حب آل محمد کا جو تذکرہ ہوتا ہے نا, جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنا اور عظیم ہوتا جائے گا. تقدس, اس کی عفت کا خیال. شہزادی کونین نے جس گھر کو بنایا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا گھر ویسا کیوں نہیں. ہم نے کتنا عفیف بنایا, ہم نے کتنا پاکیزہ بنایا. عفت, پاکیزگی. اگر کہا جا رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اگر یہ کہا جا رہا ہے اس میں یریدو بار بار آپ سنتے ہیں, یریدو جو ہے فعل مضارع ہے, یعنی برابر پروردگار ارادہ کر رہا ہے, برابر ارادہ کر رہا ہے. ایک طرف پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون, اس میں ہے ارادہ. یہاں پہ یریدو, ایک بار اللہ ارادہ کرے تو جیسے ہی کہے